أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات بر محمد سورہ شعراء جو قرآن مجید کے معروف سوروں میں ہے، اس کے 127ویں نشان کی آیت ہے، جس کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب بہت جلد ظالمین کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا شعار ظلم کو بنایا، بربریت کو بنایا، قتل و غارت غری کو بنایا، بڑی بڑی بستیاں اجاڑ دیں، نہ جانے ہزاروں اور لاکھوں بچوں کو یتیم کر دیا، پورے علاقے خون کی ہولیوں سے رنگین کر دیے، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی رسی دراز ہے۔ ایک دن اللہ کا جب عذاب ان کو گھیرے گا تو چھپنے کے لیے کوئی جگہ اللہ کی اس دنیا میں انہیں نصیب نہیں۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ظالمین کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کر کے بڑے آرام سے گھوم لیں گے؟ انتقام لینے والا وہ اللہ، جس کے پاس نہ ٹائم کی کمی ہے، نہ مجرم کے فرار ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ یہاں کا قانون ہے کہ کسی نے دغابازی کر لی، کسی نے 420 کر لیا، اب وہ امبیدکر نگر سے بھاگ لے گیا اور جا کے وہ مہاراشٹر کے کسی دیہات کو چھپ گیا، تو اب یہاں والوں کو کھوجنے میں زحمت ہوگی، یا وہ مہاراشٹر پولیس کو کہا جائے اور یہاں سے وہ ایس پی ان کو فون کرے، وہاں جائے، پتہ چلے، ہنگامہ ہو، ایک پروسیس ہے۔ لیکن وہ جو کائنات کا مالک و مختار ہے، ذرہ ذرہ پر اس کی نظر ہے، کائنات کا ہر حصہ اس کے اختیار میں ہے، اس سے چھپ کے تم کہاں جاؤ گے؟ تو نہ مجرم کے بھاگ جانے کا ڈر ہے، نہ اس کے بعد ٹائم کی کمی ہے کہ اتنا جلدی کر لیں گے تو یہ ہوگا، اور اگر چوک گئے تو مجرم بھاگ جائے گا، کچھ نہیں۔ نہ اس کے بعد ٹائم کی کمی ہے، نہ جگہ کی کمی ہے، نہ مجرم کے فرار ہونے کا کوئی خدشہ ہے۔ اسی درازی رسی کو ظالمین نے اپنی کامیابی کے اسباب سمجھ لیے
تاریخ میں اسلام کی، مسلمان کی، عرب کی، یہ جو تاریخ اگر پڑھی جائے گی، تینوں باب الگ الگ ہو جائیں گے، ان میں ظالمین کی ایک فہرست ہے، ایک پوری لسٹ ہے جو اپنے ظلم سے پوری دنیا میں یاد کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آج جو مجھے موضوع پکڑایا گیا ہے وہ ایک بنی امیہ کا پالتو کتا، پالا ہوا شکاری کتا، حجاج بن یوسف ثقفی۔ وہ قبیلہ بنی ثقیف کی ایک شاخ ہے، اس شاخ کا نام ہے احلاب۔ اسی احلاب کی ایک فرد ہے جو قبیلہ بنی ثقیف ہی کے ایک بزرگ جو طائف موو کر گئے تھے وہاں پیدا ہوا، تقریباً 40 اور 45 ہجری کے درمیان اس منحوس کی ولادت ہوئی۔ ظلم میں اس نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ آپ کی اجازت سے تھوڑی دیر اس کے مظالم پر بھی گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، یوتھ کو اور اپنے نوجوان بھائیوں کو ہر ہسٹری کے پہلو سے جانکاری ہونا ضروری ہے، ورنہ تاریخ میں جن لوگوں نے قرآن مجید کی فضیلت لکھی ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی حافظ تھا، تو وہ تو تھا، اسی لیے تو اتنا بڑا ظالم ہوا۔ حافظ کا کردار بھی سمجھ میں آ گیا، ذرا سا توجہ دیجیے گا، ہے نا۔ اب اس میں ایک کام اس کے نام اور تھوپ دیا گیا کہ وہ قرآن میں اعراب لگایا تھا۔ اس نے اعراب کہتے ہیں زیر زبر تشدید پیش، جس سے لفظوں کو ہم ملانے کا سلیقہ آ جائے۔ یہ کام ہمارے مولا علی کا تھا، جنہوں نے اپنے ایک شاگرد جناب ابو الاسود دوئلی سے لگوائے تھے اور کہا تم اعراب لگا کے ہم کو دکھا دو۔ مولا نے ایک نظر دیکھ لیا، جو جہاں صحیح تھا مولا نے اپنی نظروں سے گزار دیا۔ اب تصدیق معصوم ہو گیا، تصدیق معصوم ہو گئی، اب قرآن اعراب کے ساتھ آ گیا۔ یہ پوری دنیا میں مولا علی کا کارنامہ تھا کہ جنہوں نے نان عرب، جو عرب نہیں ہیں، ان کو بھی قرآن پڑھنے کا ایک ثواب علی نے دیا، ورنہ ہم تو قرآن پڑھنے سے رہے۔ اس لیے کہ جب اس میں زیر زبر نہیں ہے تو وہ صاحب زبان پڑھیں گے۔ آپ کہیے کیسے صاحب زبان پڑھیں گے، ہم کیسے نہیں پڑھ سکتے؟ آپ بھی عربی سیکھ لیجئے گا، خوب ماہر ہو جائیے گا تو آپ بھی پڑھ لیجئے گا، لیکن صاحب زبان بغیر اعراب کے پڑھ لے گا، اس لیے کہ نزاکت سے واقف ہوتا ہے۔ جیسے اردو کا اخبار آپ کو دے دیا جائے تو آپ دھر 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 پڑھ دیں گے، اس میں اعراب نہیں ہوتے، زیر زبر نہیں ہوتا۔ آپ صاحب زبان ہیں، اردو جانتے ہیں، آپ نے پڑھ لیا۔ کسی اردو سیکھنے والے کو دے دیجئے، 4 لائن نہیں پڑھ پائے گا، مت کہے گا کہ مت کہے گا، ملک کہے گا کہ ملک کہے گا کہ ملک کہے گا، کیا کہے گا پتہ نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور عرب ایک علاقہ محدود ہے، اسلام آفاقی تھا، قرآن کائنات کے لیے آیا تھا۔ یہ کارنامہ محافظ قرآن علی ابن ابی طالب تک کا تھا کہ دنیا میں جو لوگ غیر عرب ہیں وہ بھی قرآن پڑھ لیں۔ آج ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ جوڑا گیا یوسف ثقفی کے نام، حجاج بن یوسف ثقفی کے نام۔ وہ بھی بات آئے گا اور بات آئے گی، اور وہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب سے بتایا جائے گا کہ یہ جھوٹ بات ہے۔ یہ بنی امیہ کا ایک کھیل تھا علی دشمنی میں، کہ حجاج کو اس عہدے پر لگا دیا کہ اس نے قرآن میں اعراب لگایا، اور اس کے بڑا کام ہے اس کا۔ دھیرے دھیرے اس تاریخ تک میں آپ کو پہنچاؤں گا۔ ایک صلوات بر محمد اور آل محمد۔
دیکھیے کبھی کبھی جب مجھے موضوع کے سلسلے سے ڈسکشن ہوا یہاں کے لوگوں سے، اور انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں صاحب کہہ رہے تھے کہ حجاج پر مجلس ہو، تو میں نے انکار نہیں کیا. میں نے کہا صحیح بات ہے، کوشش کی جائے گی، اس لیے کہ وہ جزیات ہماری نسلوں کو ضروری ہے بتانا کہ جو مظالم ہوئے ہیں معصومین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، ان کے حصے کون کون ہیں. ایک لائن میں آپ اس کی بایوگرافی سمجھ لیں کہ خاندان بنی امیہ اس کا پورا پروگرام تھا کہ محمد مصطفیٰ کو صفحہ ہستی سے ان کے دین سمیت مٹا دے، اور دین مٹ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ جب تک اہل بیت نہ مٹے. تو یہ پوری عداوت اصلاً میں ایکچولی وہ تھی رسول اللہ سے، اسلام سے. بیچ میں آ گئے اہل بیت، تو اب ان کو عداوت اہل بیت سے منتقل ہونا ضروری تھی. وہ پورا گاج انہوں نے گرا دیا اہل بیت پر، مظالم کے ایک انتہا کر دی کہ یہ دنیا سے مٹ جائیں، ان کی کوئی فضیلت نہ ہو. نتیجہ یہ ہے کہ میرے بھائی کیا بتاؤں آپ سے کہ 90 سال 90 ایئرس جس علی کے نام پر ممبر سے گالیاں دی جاتی رہی ہوں، سب کیا جاتا ہو، اس کے بعد آج پوری دنیا میں علی علی ہے، یہ معجزے سے کم نہیں ہے. ورنہ آج کے لوگ تو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے کہ ذرا سا نیوز چینل ساتھ ہو جائے تو جیتی ہوئی پارٹی ہار جاتی ہے. میڈیا کا اتنا بڑا رول ہوتا ہے اس میں. سطح پر جو لوگ قابض ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں پھیرے لگاتے ہیں. کم سے کم آپ لوگوں کو تو معلوم ہو گیا ہوگا، ہم کو 2 سال پہلے معلوم ہوا تھا، آپ کو اس سال معلوم ہوا. میں سمجھتا ہوں بات پہنچا لے گیا ہمیں. 70 جی وہاں بھی وہی کھیل کیے، 70 سے 75 سے 90 سے 97 سے جہاں نام و نشان نہیں تھا پورا معاملہ بدل گیا. تو ایک بات یاد رکھے، جس کے پیچھے حکومت ہو، جس کے پیچھے طاقت ہو، جس کے پیچھے پروپیگنڈا ہو، اس سے مقابلہ کرنا دشوار ہے. یہ کائنات کی اکیلی ذات علی کی تھی جن کے خلاف پروپیگنڈا بھی تھا، جن کے خلاف حکومت بھی تھی، جن کے خلاف طاقت بھی تھی. انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، اپنا پورا پروپیگنڈا لگا دیا، اپنی پوری دولت لگا دی، مگر علی کا کردار اتنا سنوڑا و پاک و پاکیزہ تھا کہ دھبا آنے نہ پایا. تو انہوں نے پروجیکٹ کیا، وہ سب علی کے خلاف میں ہے. جیسے مولا علی کا ایک لقب ہے اسد اللہ، تو اس کے لیے ایک نام ہے خالد بن ولید، جس کو بڑی رے سے لوگ رضی اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے ہوگا رضی اللہ، ہم کو کیا، کسی کے رضی اللہ ہونے سے ہمارا کیا جاتا ہے، ہمارے لیے تو لعنت اللہ ہے. اب آپ کہیے گا کہ ولید خالد کعبہ بھی سر پہ اٹھا لے تو ہمارے لیے لعنت اللہ رہے گا، اس لیے کہ در فاطمہ پر آگ لے کے آنے والوں میں ایک نام اس ملعون کا بھی تھا. تو اب ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں. تو صاف صاف بات ہے، اس میں کوئی مروت وروت کی بات نہیں ہے. ہم تبرہ مناظرہ نہیں پڑھتے. وہ لوگ جن کو آپ بالکل کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں ہم ان کو ٹچ نہیں کرتے، لیکن ہر غلیظ کو آپ سر پر بٹھا لیجئے گا اور ہم جھکتے جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا. نہیں بات نہیں پہنچی آپ تک. یعنی جو عداوت اہل بیت میں کردار ادا کرتے رہے آپ اس کو سر پر اٹھا لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم رضی اللہ کہتے ہیں، آپ بھی کہیے. بھئی اب آپ کا کہنے کا کرائٹیریا اور ہے، ہمارے کہنے کا کرائٹیریا اور ہے، ہم کیسے زبردستی کہہ دیں. تو ان کو پیش کیا خالد بن ولید کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار. زبیر بن العوام کو سیف الاسلام، طلحہ ابن عبید اللہ کو طلعت الخیر. یہ سب علی کے مقابلے میں القاب دیے گئے. علی نے بڑی حکمت سے حفاظت قرآن، وہ آئے گا کسی مجلس میں موضوع ہے، قرآن بھی سبجیکٹ ہے، وہ جان کے ہے اور ہمارا پسندیدہ ہے، تو اس میں وہ ذکر ہوگا. علی نے بڑی حکمت سے حفاظت قرآن کی داغ بیل ڈال دی، کسی کو پتہ بھی نہ چلا. آج تک دنیا میں ہنگامہ ہے کہ یہ
تیسرے خلیفہ نے جمع کیا اور یہ بیاض عثمانی ہے، بیاض عثمانی ہے۔ علی مسکرا کے دیکھتے رہے، رہا کرے نام کسی کا ہو، کام تو ہمارا ہی ہو رہا ہے نا۔ قرآن وہی ہے جو علی نے۔ تو اب وہ علی کے کارنامے کو حجاج بن یوسف ثقفی سے موڑا، جبکہ آپ حوالے سن لیں، امام قرطبی اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں بنی امیہ نے یہ جھوٹی داستان گڑھی ہے، حجاج بن یوسف ظالم تھا، بلکہ یہ اعراب اس نے نہیں لگایا۔ حضرت علی کے ایک شاگرد تھے جو دور خلافت علی میں کوفے کے قاضی معین کیے گئے تھے، ابو الاسود دوئلی، یہ کارنامہ ان کا ہے۔ ہمارے یہاں شیعہ تاریخ میں ابو الاسود دوئلی کے علاوہ، اچھا مولا خود لگا سکتے تھے، وہ کیوں نہیں لگایا، وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ تو حجاج بن یوسف ثقفی یہ بنی امیہ کا ایک پالتو کتا مجبوراً کہہ رہا ہوں، ورنہ کتا بھی شریف ہوتا ہے، اس لیے کتے کے اندر ایک وفاداری ہے، دیکھیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب وہ اردو زبان کی مجبوری میں کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ ذرا سا تاریخ کے پیچھے حصے میں آئیے، سن 60 ہجری میں حاکم شام وہ جہنم تشریف لے گئے، تو اس کے بعد یزید ابن معاویہ خلیفہ بنا، اس نے مطالبہ بیعت کیا۔ 3 بڑی ذات جس نے انکار کر دیا بیعت سے، یہ جلدی سے پڑھ دوں گا، یہ سب سنا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی۔ 1,00,000 دینار دے کر ایک خط بھیجا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، وہ نرم دل تھے، پیسہ ویسا لے کر انہوں نے ڈیل کر کے یزید کی بیعت کر لی، کیونکہ ان سے پوچھے گا، ہم کو نہیں معلوم۔ یہ عبداللہ ابن زبیر انہوں نے بیعت نہیں کی، ابھی ان سے بیعت کی ڈوری کسی جا رہی تھی کہ کربلا ہو گیا۔ کربلا کے بعد پورا حجاز یعنی پورا مکہ اور پورا مدینہ یزید سے نفرت کرنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جان دے دیا، اور کیا فائدہ ہوا؟ آپ تاریخ کے اندر جائیے، کیا فائدہ ہوا؟ ایسے ایسے بے حصوں میں حص پیدا کر دینا یہ حسین کا کارنامہ تھا۔ نہیں حضرات ذرا سا توجہ تو دیں، ورنہ آپ ذرا دیکھیں، میں وہ ٹائم نہیں لگاؤں گا اس میں۔ زہرا کا گھر جل گیا، مسلمانوں کو پتہ تک نہیں ہے۔ علی کے سر پہ ضربت لگ گئی، کوئی احساس نہیں ہے۔ حسن کو زہر دے دیا گیا، کچھ نہیں۔ لیکن کربلا میں حسین نے ان ذہنوں کو بھی جھنجھوڑا ہے جو قتل سیدہ پر بھی راضی تھے۔ حسین نے ان ذہنوں کو بھی، پورے مکے مدینے میں بغاوت ہو گئی۔ اسی بغاوت کا ایک حصہ تھا عبداللہ ابن زبیر۔ ان کو موقع مل گیا کہ عوام ناراض ہو گئی ہے یزید سے۔ 16 لوگ قتل حسین کے بعد مدینہ سے آئے، یزید نے بلوایا تھا کہ وہاں ہمارے خلاف لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، تو بھیجو۔ سربردہ لوگ جو بڑے نامچین تھے وہ گئے یزید کے ہاں، اس نے بڑے تحفے تحائف پیسے ویسے سب دیے، اور وہ سب ان لوگوں نے لے بھی لیے۔ جب لے کے آئے مدینے میں تو انہوں نے پوچھا کیا دیکھا تم نے یزید کے بارے میں؟ آئیے آگے تشریف لے آئیے، آگے جگہ آئیے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ اصل میں ہم نہیں بلاتے لوگوں کو اس لیے کہ یہ ہے قبرستان، ہم کو نہیں معلوم کہاں پر کس کی قبر ہے کہ لوگ وہ بیٹھنے سے پرہیز کریں، تو بعد میں یہ کہیں کہ مولانا نے ہم کو فلاں کی قبر پہ ڈال دیا، اور وہاں پر ظافر جن کی نسل کا کوئی آدمی دفن ہو مثلا، یا تو رات میں ڈر جائیں، تو اس لیے ہم نہیں بلاتے کہ مومنین آگے چلے آئیے، آگے چلے آئیے، یہ زیادہ ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ قبرستان میں نہ ہوتی تو ہم آپ لوگوں کو آگے بلا بھی لیتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اے بھیا دیکھیے، بات یہ ہے کہ مجلس تو 6 دن ہونا ہے، وہ صلوات آپ دھیرے پڑھیے یا زور سے پڑھیے، مجلس کینسل نہیں ہوگی۔ مجھے تقریر کرنا ہے وہ میں کروں گا، جو یاد کر کے آیا ہوں وہ پڑھوں گا بھی، اس میں کیا فائدہ اپنا
اپنی قوت بچانے سے ذرا صلوات پڑھنا تو مردانہ انداز میں پڑھیے، مل کے پڑھیے محمد۔ مدینے کے جو 16-17 لوگ لوٹے تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بتا تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگے ہاں ہم کو تو مال و اسباب بہت دیے ہیں اس نے، مگر ہم کو حیرت ہے کہ آسمان سے آگ کیوں نہیں برس رہا ہے؟ جو میں نے یزید کی کیفیت دیکھی ہے، اب اس لائق ہو کہ آسمان سے پتھر برسے یا شعلے برسے۔ تو ان کے کہنے پر ایک صحابی زادے تھے، ان کو مدینے کا گورنر بنا دیا اور پورے لوگوں نے بغاوت کر دی اور یزید کی بیعت توڑ دی۔ اتنا بڑا مدینہ جو جنازہ رسول کو چھوڑ کے بھاگا، ایک قتل حسین نے بیعت بنی امیہ توڑنے پر مجبور کر دیا۔ کارنامے پڑھیے کربلا کے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور ہسٹری لوگ سننا نہیں چاہتے، سو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ بھی بیچ سے نکل جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، اب یہاں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں والوں کو ہم اپنے خطابت کے جوہر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ اب ہم کو کہیے کہ دوسری جگہ پڑھنے کے لیے تو ہم بھی وہاں چاہیں گے کہ اپنی روٹی جم جائے پہلے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس میں نعرے نہیں لگتے، تو وہ بیچارے جو دوسرے کے دماغ پر چلتے ہیں، انہوں نے کہا یار نعرہ نہیں لگا، مولانا چلے نہیں آج، ہاں واہ 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 نہیں ہوا، اس کا مطلب دم نہیں تھا۔ اور وہ جو آگے بیٹھے ہیں وہ بالکل چپ تھے، تو پیچھے والے تو ایسے ہی نہیں بولیں گے، وہ کہیں گے ارے آگے سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ نہیں بول رہے ہیں تو ہم کیسے بولیں گے؟ ہم کو فی الحال یہ سب کی پرواہ اب نہیں ہے۔ تو میں آپ کو تاریخ کے اس رخ سے دکھانا چاہ رہا ہوں حجاج بن یوسف ثقفی کے مظالم۔ پورا مدینہ باغی ہو گیا، انہوں نے حسین کا ساتھ تو نہیں دیا مگر اب یزید سے رشتہ توڑ لیا۔ حسین چاہتے ہی یہی تھے کہ ہم کو معلوم ہے تمہارے خون میں وہ باطل انداز راسخ ہو چکا ہے کہ تم عصمت کی طرف تو نہیں آ سکتے، مگر ہم تم کو وہاں بھی رہنے نہ دیں گے۔ ادھر مدینے میں عبداللہ ابن زبیر قابض ہو گئے، گورنری کر لی انہوں نے پورا سلسلہ، اور انہوں نے بہت روک راک بھی کیا تھا جناب مختار کو، تو وہ سب سبجیکٹ اپنی جگہ ہے۔ اس بیچ میں طائف کا یہ جوان جس کا نام تھا حجاج بن یوسف ثقفی، یہ کسی صورت پہنچ گیا دمشق۔ دمشق کے حالات یہ تھے کہ کربلا کے بعد 3 سال یزید زندہ رہا، یا 2.5 سال جو بھی رہا ہو۔ جب یہ جہنم رسید ہو گیا تو اس کی جگہ اس کا ایک بیٹا تھا معاویہ ابن یزید، 4 دن 40 دن 4 گھنٹے جو بھی رہا ہو، یہ خلیفہ رہا اور اس نے خلافت ایکسپٹ نہیں کی۔ اور ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ اس نے جب ممبر چھوڑا ہے تخت خلافت، ایک جملہ کہہ کے کہ ایھا الناس، اگر خلافت کوئی مزے کی چیز ہے تو وہ میں نے چکھ لیا، اور اگر کوئی ندامت کی چیز ہے تو ہمارے باپ دادا کا کیا کافی ہے، ہم کو نہیں چاہیے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ یہ حقدار کو پہنچے تو علی ابن الحسین اس کی حقدار ہے، یہ کہہ کے اتر گیا ممبر سے۔ چاچا ذرا دیکھیے، حکومت کو ٹھوکر مارنا معمولی بات نہیں ہے۔ انجمن کی صدارت تو لوگ چھوڑتے نہیں، گروپ بنا کے دوسرا انجمن بنا لیتے ہیں۔ جی یہ صاحب آپ صاحب بیاس تھے، آپ بہت دن تک نوحہ پڑھا، بہت اچھا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اب نوجوان لوگ آ گئے، ذرا ان کو موقع دیجیے، آپ ٹریننگ دیجیے ان کو۔ نہ ہم ہی رہیں گے، گاؤں کی پردھانی کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اچھا ہماری بات ادھر ادھر نہ لے جائیے گا، وہ جو ہوتا ہے زمانے میں وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم پردھان ہو گئے تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور اتنا یعنی پورا عرب پینیسولا جس کو کہتے ہیں جزیرہ نما، اس کا مالک بننا اور یزید کا بیٹا ہو کر ٹھوکر مار دی۔ اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، سیریا جائیے تو بازار شام کے پشت پر ایک گلی ہے، وہاں معاویہ ابن یزید کی قبر ہے آج بھی۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی تختی لگی ہے، معاویہ ابن یزید محب اہل بیت،
معاویہ کی قبر کا نشان نہیں ہے، ابو سفیان کہاں مڑا کسی کو پتا نہیں، یزید کہاں دفنایا گیا کسی کو پتا نہیں، ذرا سا علی کی محبت دل میں آئی، حکومت کو بھی ٹھوکر مار دیا، محبت اہل بیت کا تمغہ بھی لے لیا۔ اب ہم سمجھے جب اس پر لکھا ہے محب اہل بیت، اب ہم سمجھے اس کا مطلب علی کی محبت دل میں آ جائے ذرا سا تو وہ حکومت بھی اس کی نظروں میں ہیچ ہے، ٹھوکر مار دی حکومت۔ بہت مشکل کام ہے، بڑے آسانی سے ہم نے پڑھا، بڑے آسانی سے آپ نے سنا، مگر اس پر عمل کرنا ہو بہت مشکل کام۔ وہ یزید کے بیٹے نے کیا۔ اب 86 سال کی عمر میں مروان بن الحکم، اب مروان کی ہسٹری آپ جانتے ہیں، میں اس میں نہیں الجھاؤں گا، یہ بنی امیہ کی وہ فرد ہے جس کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ جی اور صدیقہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے خطاب ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مروان، وہ اس کا ایک قصہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر مسجد میں تھے، مروان وہاں آ کے مسجد نبوی میں کچھ الٹے سیدھے خطبے دے رہا تھا، تو عبد الرحمن ابن ابو بکر کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تمہارے امیر نے یزید کو خلیفہ بنایا تھا، غلط کیا تھا، تو اس نے ان کے باپ کا نام لیا، جھگڑا ہو گیا دونوں میں، تو اس نے حکم دیا کہ پکڑ کے گردن مار دو ان کی، تو وہ چھپ کے آئے اپنی بہن کے کمرے میں، حجرے میں چھپ گئے، تو وہاں تک آ گیا، گھر تک، دروازے تک، برا بھلا کہنے لگا۔ تب اس پر عائشہ نے جواب دیا، یہ ہسٹری ہے جو میں نے اتنا سنا دیا، کہ تو کیا اسلام کی بات کرے گا اور تو کیا مقابلہ کرے گا ابو بکر صدیق کا، تو وہ ہے جب اپنے باپ کے صلب میں تھا تو رسول اللہ نے تجھ پر لعنت پڑی تھی جی، حکم پر رسول اللہ نے لعنت پڑی تھی۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ نے اس کو شہر بدر کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم تھا، ملائم، سافٹ، وہ انہوں نے ان کو بلا لیا اور اپنی دختر نیک اختر جناب نائلہ سے شادی کر دی، دمادی کا شرف دیا۔ اب یہ خلاف سنت کیا، یہ سنت پہ عمل کیا، یہ آپ تاریخ سے پوچھئے گا، ہم کو اتنا نالج نہیں ہے، مگر اتنا ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو مدینے سے نکالا، حضرت ابو بکر نے 30 کلومیٹر اس کو اور دور کر دیا، حضرت عمر نے 30 کلومیٹر اور دور کر دیا، انہوں نے ٹھیک ٹھاک مدینے میں بلا لیا۔ تو جو بھی رہا ہو، اب اس کی نسل چلی، اب یہ 86 سال کا تھا جب معاویہ ابن یزید دستبردار ہوا تو اس نے اس کو بھی شہید کروا دیا، قتل کروا دیا مروان نے، اور تخت خلافت اسلامیہ پر بحیثیت جانشین رسول مروان بن الحکم بیٹھ گیا۔ اسلام کا کتنا کالا دن اور بلیک ڈے ہوگا جب مروان جیسا آدمی جانشین مصطفیٰ پہ آ جائے۔ چند دنوں کے بعد یہ بھی اپنے باپ دادا سے جا ملے، جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے، تو اس کا بڑا بیٹا عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ ہوا۔ اب یہاں سے حجاج کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حجاج نے ایک لشکر بھیجا کہ ہم مدینہ فتح کر لیں، عبد الملک نے، وہ شکست کھا گیا، جیت نہ پایا، عبداللہ ابن زبیر کا اقتدار چلتا رہا۔ اس بیچ میں حجاج بن یوسف ثقفی یہ پہنچا دمشق، اس نے اپنے کچھ ہنر دکھائے، تو انہوں نے کہا چلو تم کو میں سردار بنا رہا ہوں لشکر کا، آج سے اور ابھی سے، آگے دیکھا جائے گا، تم کل اتنے بجے لشکر لے کے فلاں جگہ پہنچ جاؤ۔ اس نے سارے لوگوں کو اعلان کر دیا کل اتنے بجے آنا۔ کچھ سردار جو آفیسر تھے اس کے لشکر کے ادھیکاری، اب وہ سمجھے کہ ہمارا ہے، ہم چلے گئے، انہوں نے دیر کیا۔ حجاج نے رسیوں سے باندھ کے عبد الملک بن مروان کے لشکر کے بڑے بڑے سرداروں کو بہت مارا، کوڑے سے ان کے خیمے جلوا دیے، تو ان کی پوری فیملی پہنچ گئی خلیفہ کے پاس۔
عبد الملک کے پاس کہ یہ کیا کیسے آدمی کو لے آیا ہے تو حجاج کو بلایا اس نے. دیکھیے اس کا اپوائنٹمنٹ پرماننٹ ہو رہا ہے. بولا انہیں کہے تم نے ہمارے سرداروں کو مارا, خیمے جلا دیے ان کے مورچے پر, یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا, یہ آپ نے جلایا ہے. میں نے جلایا ہے؟ کہاں؟ میں تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا. کہا آپ نے جب ہم کو منتخب کیا تھا سرداری پر تو ہمارے ہر ایک عمل کے ذمہ دار آپ ہیں. ارے یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اس نے پوری سرداری لشکر کی اسی کو دے دی اور کہا سنو تم کو ہم لشکر دیتے ہیں اور ہم تم کو یمن کا اور طائف کا گورنر بناتے ہیں. تم وہاں جا کر لشکر کشی کر کے اور کسی صورت سے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو, ان کو مار ڈالو. اس نے کہا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اس لیے کہ شریف لوگوں کو قتل کرنا تو ہمارا طریقہ ہے. وہ طائف کا اور یمن کا انچارج گورنر ہوا اور اس نے ایک لشکر لے کے مکے پر محاصرہ کر لیا جناب عبداللہ ابن زبیر. اچھا دیکھیے عبداللہ ابن زبیر ہم مانے نہ مانے, ہسٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑے وی آئی پی صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. مسلمانوں کو کافروں نے اسلام کے بعد مسلمانوں کو کافروں کی عورتوں نے کوسا تھا کہ ان کی نسل نہیں چلے گی, تو اس پیغام کو توڑا تھا عبداللہ ابن زبیر نے, اس لیے کہ اسلام محمد کے اعلان کے بعد جو سب سے پہلے پیدا ہونے والے تھے وہ عبداللہ ابن زبیر تھے. ایک شرف ان کا یہ تھا, ایک شرف یہ تھا کہ زبیر عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں, ان کے بیٹا تھے. ایک شرف یہ تھا کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی جناب اسما, ان کی ماں تھی. تو کئی شرف رکھے ہوئے تھے. اور پانچواں ان کا بڑا شرف یہ تھا کہ جنگ جمل میں جب اپنی خالہ اور مومنین کی ماں کے ساتھ جا رہے تھے تو بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے ہوتے ہوئے ام المومنین نے آرڈر دیا تھا کہ جماعت ابن زبیر پڑھائے گا. سب سے لوگ ان کی طرف جھڑ گئے کہ ارے ام المومنین کہہ رہی ہیں, تو اس لیے کہ یہ رسول کی زوجہ ہے تو ایک طرح سے رسولن کا حکم ہو گیا نا. پتہ نہیں کیا سمجھ کے آپ لوگ ہنسے. صلوات بر محمد اور آل محمد. سنیے گا میرے بھائی, یہ اب یہاں سے جو ہسٹری ہے وہ عجب ہچکولے کھا رہی ہے. عبداللہ ابن زبیر کا شکنجہ کستے کستے یہ ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر ہار کے کگار پر آ گئے. لڑائی میں حجاج جیت گیا تو انہوں نے جان بچانے کے لیے اپنے کو خانہ کعبہ میں چھپا لیا. خانہ کعبہ میں دور جہالت میں بھی خونریزی جائز نہیں تھی. آج بھی وہاں ایک مچھر نہیں مار سکتے, ایک مچھر نہیں مارا کہ ایک بکرا نہیں دیا. دیکھیے مچھر کی قیمت ایک بکرا سے لگ جائے گی. عبداللہ ابن زبیر وہاں, لیکن حجاج اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے کعبے پر پتھروں کی بارش کرا دی منجنیق سے, آگ کے گولے پھینکے جس سے کعبے کا غلاف جل گیا. پتھر کی اتنی بارش کرائی کہ کعبے کی دیواریں کئی جگہ سے ٹوٹ گئی. اس میں ایک واقعہ ہوا جس کو ہم لطیفہ کہتے ہیں. یہ حجاج کعبے و پتھر بھی مار رہا ہے, آگ کے گولے بھی مار رہا ہے کہ ابن زبیر کو نکالے کہ اسی بیچ میں نماز ظہر کی اذان ہو گئی. اللہ اکبر. اس نے سب پھینکا, روکو 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 نماز. تو نماز پڑھا کدھر جائے گا, چہرہ کدھر ہوگا, نماز پڑھائے گا یہی. گھر سے آیا اس نے نیت کی, نیت آپ سماعت فرمائے. حجاج کی نیت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں میں ظہر کی 4 رکعت, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف قربتاً اللہ. نماز تمام ہوئی, السلام علیکم ورحمت اللہ کا اٹھاؤ پتھر.
بھائی مسلمان بھائی ذرا سن کے تاریخ پڑھ کے رزلٹ بھی تو نکالو. یہ کون کعبہ شریف تھا جس پر ابھی پتھر مار رہے تھے اور ابھی پتھر مارنے لگے؟ ابھی یہ ہمارے مصائب کی منزل نہیں ہے، مگر میں کربلا کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے جزیات میں نے پڑھے. امام حسین کے گلے پر خنجر چلانے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، تو لاسٹ میں شمر آگے بڑھا، تو اس میں ایک صحابی زادے ہیں، خدا کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے یہ کہا عمر بن سعد سے کہ ٹائم نہیں دیکھ رہا ہے، عصر کا وقت ہوا جا رہا ہے، جلدی حسین کو قتل کرا تاکہ نماز پڑھ لیں. اچھا نماز میں تشہود پڑھیں گے، تشہود میں اسی حسین پر صلوات بھی پڑھیں گے. کیسی نماز ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ بعد والے جو صلوات سنتے ہیں وہ سب باہر کے ہیں، اندر والا صلوات یہی ہے. آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہاں پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایسے آؤ یا الولا کے آؤ، آنا اہل بیت تک ہے. حسین اہل بیت کی فرد ہے، یعنی آل محمد پر صلوات بھی پڑھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی قتل ہو تاکہ نماز پڑھیں. یہ کیسی نماز ہے؟ یہ حجاج والا اسلام ہے. لوگ کہتے ہیں حجاج اتنا بڑا ظالم ہوا، حجاج کو ظالم بنانے میں ایسے ایسے مسلمانوں کا ہاتھ ہے، آپ بھی بخشے نہ جائیں گے قیامت میں. اس لیے کہ ظالم کو ظالم بنانے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے جتنا ظلم کرنے والا ظالم گنہگار ہے. جی جناب. ارے اس کے بعد ہائے 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 جناب عبداللہ ابن زبیر کو کعبے سے کھینچا اور اتنے کوڑے مارے کہ بے دم ہو گئے. اس کے بعد سر کاٹا اور دربار میں ٹانگ دیا. اس کے بعد کا ظلم سنیے گا آپ، کتنا بڑا ظالم تھا حجاج. اس نے عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول کی ماں کو بلوایا. جانتے ہیں کیا کہا؟ یہ میرے کتاب کے جملے نہیں ہیں، صحائح ستہ میں بڑی معتبر کتاب ہے صحیح مسلم شریف، کتاب الحج، اس چیپٹر سے پڑھ رہا ہوں. اگر اسماء بنت ابو بکر دربار میں آنے سے گریز کرے تو ان کے بال پکڑ کے کھینچ کے لاؤ. مشکات شریف میں بھی یہ جملہ ہے. اور یہ ہے کہ ان کے سپاہی خلیفہ اول کی بڑی دختر جناب اسماء بنت ابو بکر کا بال پکڑ کے کھینچ کے دربار میں لا کے یوں کھڑا کر دیا. اس پر مسلم شریف کے ایک جملے، ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، وہ آپ کو یاد رکھنے والا جملہ ہے. صحیح مسلم شریف کے رائٹر لکھتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو حجاج بن یوسف ثقفی پر کہ جس نے خلیفہ وقت کی بیٹی کو دربار میں کھڑا کیا. پھر پڑھوں، صحیح مسلم کے جملے ہیں خدا کی لعنت ہو حجاج بن یوسف ثقفی پر کہ اس نے خلیفہ وقت کی بیٹی کو دربار خلافت میں لا کے کھڑا کیا. میں کہوں گا مسلم شریف میری جانے آپ پر قربان، ایک جملہ اور لکھ دیجئے، جو خلیفہ کے بیٹی کو دربار میں بلائے وہ بھی لعنتی، اور جو مصطفیٰ کی بیٹی کو، خلیفہ تو رسول کی نسبت سے ہے نا، خلیفۃ الرسول، تو جو رسول کے خلیفہ کی بیٹی کو دربار میں بلائے اس کے لیے تو آپ نے لعنت پڑھا. جو ڈائریکٹ رسول اللہ کی بیٹی کو دربار میں کھڑا کر دے، ہمت جٹائیے. اگر بڑی لام سے لعنت نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹی لام سے پڑھ دیجئے. کیا انصاف ہے. دنیا مکافات عمل ہے. کل تم نے محمد کی بیٹی کے ساتھ دربار میں جو برتاؤ کیا تھا، آج تمہاری بیٹی کے ساتھ وہ دربار میں برتاؤ ہو گیا. صلوات بر محمد اور آل محمد. چونکہ میں نے حوالے دے دیے ہیں اس لیے
ایک جملہ ذرا سا آپ کے مسکراہٹ کے لیے بھی یہاں پر آئے گا، مگر ہے ہسٹری۔ اسما بنت ابو بکر کو بال پکڑ کے لایا دربار میں کھڑا کیا، دیکھو یہ تمہارے بیٹے کا سر ہے۔ اس نے دیکھا تو اسما بنت ابو بکر نے کہا یہ ڈائریکٹ ام المومنین حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، بہن جی بڑی بہن، کتنا بڑا رتبہ ہے ان کا۔ دیکھو تمہارے بیٹے کا سر کاٹ دیا میں نے، کیا کیا میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ؟ تو اسما بنت ابو بکر نے کہا کہ حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا لی، اس نے تیری آخرت لے لی، اور تو ہے ہی ظالم ترین۔ دیکھیے مزہ یہ ہے کہ کسی عالم کو جاہل داد دے وہ داد نہیں ہے، کسی عالم کو عالم داد دے وہ قابل تحسین ہے، ظالم کو شریف لوگ ظالم کہیں یہ بڑی بات نہیں ہے، ظالم کو ظالم کہے کیا کہہ رہا ہوں نہیں۔ حضرات حاضر ہوئیے آپ، تو ہے ہی ظالم، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تجھ کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ میں خلیفۃ المسلمین کی بیٹی ہوں، اور تو میرا مذاق اڑاتا ہے 2 ایزار بند والی۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا سا مسکرائیے گا، مگر ہسٹری، لیکن غلط سینس میں ایزار بند نہیں ہے، اب لے جائیے گا۔ ہاں بڑے لوگوں کی ایزار بند ہے تو وہ بڑی ہوگی۔ مسلم شریف کے جملے ہیں تو مجھے پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ کہا یہ ہم ہی کیا کہتے ہیں، پورا عرب کہتا ہے تم کو۔ اس کی وضاحت ہے کہ یہ 2 ایزار بند مطلب یہ کہ یہ ایک تو وہ جو عورتیں باندھتی ہیں کپڑے کے لیے، ایک وہ ہے، دوسری ایزار بند جس میں روٹیوں کا سالنوں کا ٹکڑا ڈبہ باندھ کے دوسرے ایزار بند سے ٹائٹ کر کے لے کے غار ثور میں رسول اللہ کو کھلانے لے جاتی تھی، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا 2 ایزار بند والی، یعنی ان کو رسول کو کھانا بھی کھلانا تھا تو اسی میں باندھ کے۔ دعوت ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنے اپنے حساب سے، اس لیے لقب ان کو یہ دیا۔ پھر حجاج نے ان پر کوڑے چلوائے، بڑا ظلم کیا، اس کے ظلم کی داستان آگے بڑھتی رہی۔ عبد الملک بن مروان خوش ہو گیا ابن زبیر کے مرنے سے، اس نے کوفے کی گورنری دے دی۔ 20 سال 20 ایئرس کوفے پر حجاج قابض رہا، اور اس ملون نے چن چن کے شیعان علی کو تیغ کر دیا، اور ظلم اس کے لیے اتنا مذاق تھا کہ آپ کو میں کوفے کا ایک واقعہ سناؤں کہ دربار لگا تھا، سب لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے پوچھا کہ حجاج بن یوسف ثقفی تو والی کوفہ ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، حافظ بھی ہے، تو ذرا یہ بتا کہ وہ جو ڈوبا تھا پانی میں نوح کا بیٹا اس کا نام کیا تھا؟ تو اس نے کہا ہم قرآن یاد کیا ہے کہ نوح کے بیٹے کا نام یاد کریں گے؟ جواب تو صحیح دیا۔ تو انہوں نے کہا تم لوگ کو معلوم ہے؟ نہیں ہم کو نہیں معلوم، تم کو؟ میں نے نا۔ تو وہیں پر ایک آدمی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا وہ مولانا فلاں، ہاں لیکن ان کو سب معلوم ہے، ہسٹری کے عالمی ہے، کہ لے آؤ ان کو، بلا کے لے آؤ۔ ایک آدمی چلا گیا، اس سے بات جاری رکھی، وہ قصہ چلتا رہا، کوئی بات نکل گئی، اس بیچ میں وہ آدمی لے کے آیا، حجاج سے کہا حضور ہاں کل وہ مولانا کیا ہوا؟ کل لے آیا، کہا ڈال دو قید میں۔ جی بھائی چلے گا جیل؟ کون پوچھے گا؟ 7 مہینے کے بعد حجاج کسی کام سے معائنہ قید خانے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ ارے یہ تو ہمارے جان پہچان والے مولانا ہیں۔ انہوں نے کہا ارے آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا حضرت نوح کے بیٹا کے چکر میں، صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ نہیں سمجھے آپ؟ ارے مولانا صاحب آپ کیسے آ گئے؟ کہ لے رہے ہم نوح کے بیٹا کے چکر میں آ گئے، وہ نام کنفرم کرنے کے لیے تم نے بلوایا تھا، تمہارا موڈ اس وقت اچھا نہیں تھا، پوچھا کہ مولانا کا کیا کروں؟ کہ جال دو قید میں، پڑھاؤ۔ ارے نہیں وہ حجام بلاؤ، بال وال بنواؤ، داڑھی واڑی سیٹ کراؤ۔ ارے نہیں آئیے باہر نکلی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے ظلم چٹکی کے بجانے میں کیسے ہوتے تھے۔ ایک جملہ
انیس علی اللہ مقامہ کا سنیے اور عبد الملک کے جملے سے ملا ہوں. انیس علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ ہے جو شاعری سے اور ان کی مرثیہ نگاری سے الگ ہے. بہت سے لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے. وہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا آل اوور دا ورلڈ اگر فروٹس کی پھلوں کی نمائش لگے ٹورنامنٹ ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ میں انیس کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کا ایک آم دکھا کر وہ پوری نمائش جیت لوں گا، اس لیے کہ جو ذائقہ آم میں ہے وہ کسی پھل میں نہیں. پوری دنیا کا پھل آ جائے ایک آم دکھا کے ہم ٹورنامنٹ جیت لیں گے. بالکل اسی طرح کا جملہ حجاج بن یوسف ثقفی کے لیے عبد الملک بن مروان نے دربار میں بیان کیا تھا کہ اگر پوری دنیا میں ظالموں کی ٹورنامنٹ ہو تو کپ ہم جیتیں گے حجاج کو دکھا کے. اب تو آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اس کا ظلم کس معیار پر تھا. خدا کی لعنت ہو اس پر. اس نے نہ جانے کئی 100 صحابہ کو قتل کر دیا، تابعی کو قتل کیا، اور جب کوفے میں 20 سال گورنری کر چکا جناب پورا کوفہ اس کے سپرد کر دیا گیا. پورا عراق اب پورے عراق کا مالک ہے. گھر سے نکلنا لوگوں کا دوبر ہے. علماء قتل کیے جا رہے ہیں، شرفاء قتل کیے جا رہے ہیں، غنڈوں کو لوفروں کو پناہ دی جا رہی ہے. اس کے بعد اس کا ظلم پوری دنیا میں عام تب ہوا کہ جب اس نے 1,20,000 شیعہ سنی سب رائٹر نے لکھا ہے اس کو دربار میں لٹا کے چھری چلا دی. آپ حضرات نے کبھی موبائل پر کوئی کلپ دیکھا ہو یہ داعش والے اور طالبان والے جو داڑھی پکڑ کے ذبح کرتے ہیں؟ ہم کو لگتا ہے کہ حجاج کی نسل اب بھی ہے، چاہے اس کا نام طالبان ہو چاہے اس کا نام داعش ہو. لٹا کے اوندھے منہ. سوچئے دربار میں کتنی بڑی جگہ چاہیے ہے 1,20,000 آدمی کو لٹانے کے لیے. ایک آدمی نے بولا جب یہ مرا ہے ملعون تو اس کے تہخانے سے 70,000 بنی فاطمہ اور شیعان علی کے سر نکلے. 70,000. پورے علاقے کی آبادی نہیں ہوتی. کعبے کو اس نے تاراج کیا، مدینے میں اس نے بے حرمتی کی، تابعین کو اس نے مارا، صحابہ کو اس نے مارا، شیعان علی کو اس نے مارا، اور مسلمان اس کو تمغہ دیتے ہیں حافظ قرآن تھے، قرآن میں اعراب لگانے والے تھے. جب سلیمان ابن عبد الملک گورنر ہوا اسی بیچ میں 2.5 سال کے لیے مروان کا پڑپوتا عمر ابن عبد العزیز، اب یہ بھی بڑی خوبصورت تاریخ ہے، وہ خلیفہ ہوا. تو ہم شیعان علی میں مروان کا پڑپوتا ہونے کے بعد بھی عمر ابن عبد العزیز پر لعنت نہیں پڑتے. ماننا نہ ماننا وہ الگ بات ہے، ہم مانتے نہیں ہیں. اس لیے کہ جب خلافت پر آ کے بیٹھ گیا اس کا مطلب علی کے حق کا غاصب تو کہلائے گا ہی. لیکن اس نے 3-4 کام بڑے بڑے کیے. جی اگر اجازت ہو تو 1-2 کام 2 منٹ میں پڑھ دوں. صلوات بر محمد اور آل محمد. دیکھیے میرے بھائی، یہ جو آپ خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں مٹی پر اصل میں سجدہ ہے نا. سب مٹی پر تو سجدہ نہیں ہوگا نا، پاک مٹی ہو، اچھی مٹی ہو، ہے نا. ہمارے نزدیک کربلا کی مٹی سے زیادہ پاک مٹی کوئی نہیں ہے، تو وہ ہے مٹی. تو خاک یا خاک سے اگی ہوئی وہ چیز جو کھائی نہ جاتی ہے،
یہی ہے سجدہ. یہ اکیلا خلیفہ تھا بنی امیہ اور بنی عباسی میں کہ جو سجادہ بچھایا جاتا تھا جانماز، وہاں پر جب سجدہ کرتا تھا تو ایک مٹھی خاک رکھ کے ایسے ایسے برابر کر دیتا تھا. جو آج شیعہ علماء بحث کرتے ہیں تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں 5 راشد خلیفہ کے بعد چھٹا راشد خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز ہے، تو راشد خلیفہ خاک پر سجدہ کرتا تھا، تم ماربل پر کرتے ہو. ویٹریفائڈ ٹائلز کا بھی مقدر ہے، ایسے ایسے مسلمانوں کی زمین جھک رہی ہے. بھائی خانہ کعبہ میں حج کرنے گئے آیت اللہ خوئی، ابو القاسم الخوئی، ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے، وہاں پر ایک صورتی آ گئے اور اس نے کہا یہ ہذا صنم. تو ہم لوگ تھوڑی تھے کہ عربی نہیں جانتے، آؤ ماؤ کیا کریں گے، وہ خود عرب تھے، اور ان کی طرف اشارہ کیا ہذا صنم، تو صنم ہے. دونوں بحث ہو گئی. وہ جو متوے گھومتے ہیں، ہم کیسے صنم، ہم کیسے بت ہے، کہ یہ کیسے بت ہے، کہ یہ مٹی ہے، تم اس پر سجدہ کر رہے ہو، بت کو سجدہ کرنا. تو انہوں نے کہا یہ ادھر آؤ، بیٹھو. بیٹھ گیا. کہ تو کہاں سجدہ کرے، کر کے دکھا. تو اس نے وہ جو ماربل ہے پتھر، اس پر سجدہ کیا. سجدہ کی جگہ پر انگلی رکھی. آغائے خوئی نے کہا ہذا صنم، یہ بت ہے. کہ نہیں یہ بت نہیں ہے. کیسے؟ کہ تو نے ابھی اس پر سجدہ کیا. کہ نہیں سجدہ اللہ کو کیا، ماتھا اس پر رکھا. میں انہوں نے سجدہ کا جیب سے نکال کے رکھا. کہ سجدہ اللہ کو کیا، ماتھا اس پر رکھا. صلوات پر محمد اور آل محمد. یہ دیکھیے قیمتی جملے، یہ سب بچوں کے کان میں رہے. یہ لوگ ہم کو سجدہ پر بہت مذاق اڑاتے ہیں، یہ مٹی کی ٹکیا رکھ لیتے ہیں، سجدہ رکھ لیتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں. ہمارا سجدہ کتنا مقدس ہے، مخمل پر بھی ہو جاتا ہے، ویٹریفائڈ ٹائلز پر بھی ہو جاتا ہے، اس پر بھی ہو جاتا ہے، گھاس پر بھی. ضرور آپ کا سجدہ مقدس ہو، لیکن لاکھ مقدس ہو، مقدس زمین کربلا سے کوئی مقدس نہیں. بہرحال اچھا، ایک بات یہاں پر یاد آ گئی کہ مٹی ہی رکھ کے سجدہ کیوں کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو شیطان کا واقعہ معلوم ہو کہ وہ جو بھاگا تھا سجدے سے، وہ آگ دیکھ کے نہیں بھاگا تھا، پانی دیکھ کے نہیں بھاگا تھا، مٹی دیکھ کے بھاگا تھا. تو ہم نے وہ دن نوٹ کر لیا کہ اگر اپنی عبادت سے ابلیس کو بھگانا ہے تو مٹی رکھو. اسے کہ جہاں خاک ہوگی وہاں شیطان نہ ہوگا. ہے نا بھائی، بات پہنچ گئی نا. عمر ابن عبدالعزیز نے یہ کام کیا، فاطمہ زہرا کا فدق واپس کر دیا. اور اس نے جو سب سے بڑا کام یہ کیا کہ منادی کرا دی کہ خبردار، آج سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو ممبر سے گالیاں نہیں دی جائیں گی. وہی اسٹاپ سائن لگا، اور اس کے بعد مولا علی پر سب و شتم جو لوگ کرتے تھے، گالیاں، وہ بند کرایا اس نے. اب اس کے وہ کارنامے اہل بیت کے لیے ہو گئے. دیکھیے ہمارا انصاف ہے، بنی امیہ ہونے کے بعد، مروان کا پرپوتا ہونے کے بعد بھی ہم لعنت نہیں پڑھتے. مطلب آپ سمجھ لیجئے، ہمارے لعنت کی تلوار ہر گردنوں پر نہیں چلتی. جس کے اندر عداوت اہل بیت ظاہر ہو ہم اس کو چھوڑتے نہیں، جس کے اندر اہل بیت کے لیے ذرا سا بھی نرم گوشہ ہو ہم اس کو چھوتے نہیں. سلیمان ابن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو مروایا. کیسے؟ وہ 2-3 منٹ میں وہ بھی تاریخ پڑھ دوں گا جلدی سے. پہلے تو اس نے کہا کہ ممبر سے نازیبہ کلمات کہو، حجاج کے لیے لعنت پڑھو. تو وہ بڑے بڑے جو غادری لوگ یا بڑی بڑی داڑھی رکھ کے جو حجاج کا قصیدہ پڑھتے تھے ڈر سے، اب وہ ممبر سے کیسے برا بھلا کہیں، ہے نا، بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے، ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی معاملات میں چوک نہیں سکتا. وہ مولوی کیا جو راستہ نہ نکال لے. جی پورے درباری علماء کو حکم ہوا کہ ممبر پر چڑھو لعنت پڑھو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل قصیدہ پڑھ چکے ہیں، آج لعنت کیسے پڑھیں. تو آپ نے ایک بڑھیا کا قصہ سنا ہوگا. ایک بیچاری بڑھیا کا 100 کا نوٹ گر گیا، تو اندھیرے میں وہ ٹٹول کے ڈھونڈ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ سب کو ملے مولوی کو نہ ملے، یا اللہ سب کو ملے مولوی کو نہ ملے، یا اللہ سب کو ملے. تو ایک سال لڑکا آ گیا، ان کا بڑی بھی
یہ کون سی بات ہے, یہ کیا دعا مانگ رہی ہے؟ بیٹا ہمارا 100 کا نوٹ گر گیا. تو کہنے لگے اگر مولوی کو ملے گا تو اس کی دعا مانگ رہی ہے کہ مولوی کو نہ ملے. انہوں نے کہا بیٹا کسی کو ملے گا تو رحم کھا کے دے دے گا, اگر مولوی کو ملے گا تو فتویٰ دے کے جائز کر لے گا. سنیے بالکل آئینہ دکھا رہا ہوں, وہی ہوا. عہد سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے میں علماء نے راستہ نکال لیا. کہنے ہم لعنت پڑھیں گے. کیسے؟ کہا آؤ ادھر, ہم راستہ نکالتے ہیں. نکال لیا راستہ. انہوں نے کہا ایھا الناس, شیطان جن تھا, اللہ کی عبادت کر رہا تھا. 6000 برس اس نے عبادت کی, زمین کا چپا سجدے سے بھر دیا اس نے. اللہ نے عزت دی, صفے جن سے صفے ملائکہ میں پہنچا دیا. تو نیک تھا, عبادت گزار تھا, نماز گزار تھا, سجدہ کرنے والا تھا, 6000 برس تک عبادت کرنے والا تھا, اللہ کا مقرب بندہ تھا, قریبی تھا. اللہ نے ملائکہ کی صف میں لا دیا, مگر ایک دن غلطی کر دی اس نے, اللہ نے اس کو نکال دیا, تب سے لعنتی ہو گیا. اس لیے پچھلے زمانے میں جو حجاج کی تعریفیں آپ لوگوں نے سنی, وہ سمجھیے شیطان کا پہلا دور تھا. اب جو لعنت سن رہے ہیں, صلوات بر محمد اور آل محمد. کیسے کیسے گوشے نکالے جاتے ہیں. حجاج بن یوسف ثقفی, اس کے ظلم کی داستان. اور اس کا بھتیجا تھا محمد بن قاسم, اس نے بھی بڑے ظلم کیے, مگر اس کا اقتدار ظالمین سے زیادہ رہا. مگر یہ یہاں علماء کو, شرفاء کو قتل کرتا تھا. اب اس میں ایک بہت مشہور تابعی ہے جناب سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر نامور اپنے زمانے کے شیعان علی میں شمار ہوتے تھے, اور اتنے مقدس عبادت گزار بزرگ تھے کہ لوگ سعید ابن جبیر سے آ کے خواب کی تعبیر پوچھتے تھے. خواب کی تعبیر تو آدمی حالات دیکھ کے بتاتا ہے, اب وہ مومن. چنانچہ آپ کو میں ایک جملہ بتاؤں, چونکہ ماہ مبارک ابھی گزرا ہے, کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا مولانا میں 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں مقدس بزرگ کے پاس. مولانا کا مطلب یہ ہم لوگ والے نہیں. میں کیا کہلے میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے خواب کہ میں مومنوں کے منہ میں تالا اور چابی گھما رہا ہوں, تالا بند کر رہا ہوں. اس کی تعبیر بتائیے. کب سے دیکھ رہے ہو؟ کہ 3 دن سے. کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ ایسا ہے کہ مومنین کا دونوں لب ایسے لے کے اور بیچ میں تالا مار رہا ہوں. اب دیکھیے تعبیر کو کیسے سچ کر دیا. انہوں نے کہا تم اذان کہتے ہو مسجد میں؟ کہاں ہاں اذان کہتے ہیں. کہ رمضان المبارک میں تم 15-20 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہو. یہ اس کی یہی تعبیر ہے, ٹائم پر اذان دیا کرو, جاؤ. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. دیکھا آپ نے, اب بلا وجہ 10-15 منٹ پہلے ہی وہ مومنین کے منہ میں تالا بند کرنا تھی. بڑی مقدس بزرگ تھے. خیر اب تو یہ ہمارے بہار میں اللہ کرے ہو جائے, اذان مائک سے ہو, ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو 2-2:30 بجے سے اس مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے لیے تو رات بھر پڑھنا تھا. کچھ حالات ایسے چل رہے تھے کہ مجھے بالکل موقع نہیں تھا, رات بھر پڑھنا تھا. یہ جناب سحری وحری کھانے میں کتنا منٹ لگے گا ہم لوگوں کو؟ 10 منٹ کافی ہے. اس لیے کہ ہم لوگ یہاں سحری ویسی نہیں کھائی جاتی کہ جو امیر شام بھی شرمندہ ہو جائے. ہاں معمولی سب کو کچھ کھا لیا, بریڈ یہ وہ کچھ لے لیا اور ہو گیا. اب وہ جو 2:15 بجے سے چلاہٹ ہوتی ہے, اٹھ جائیے سحری کی کاروائی شروع کیجئے, فلاں 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 ہنگامہ, 15 منٹ رہ گئے ہیں, 19 منٹ رہ گئے ہیں, 20 منٹ رہ گئے ہیں. میرے بھیا ذرا سا خیال رکھو, اور لوگ بھی ہے دنیا میں. اور اتنا پاورفل مائک. ہمارے محرم بھائی گئے ہیں اتفاق سے ہمارے گھر, ہمارے بالکل رائٹ سائڈ میں ایک مسجد ہے, 10x8 اس مسجد کا
हॉल है, 10x8 है ना, 4 मंजिलें बना दिए। पूरे मोहल्ले में वैसा माइक नहीं है, इतना पावरफुल माइक है उसमें। वहां पर 2 अंग्रेजी स्कूल है, वो बेचारे वो जुमा के दिन स्कूल में एग्जाम नहीं रखते जी, प्राइवेट स्कूल वाले जुमा के दिन जो एग्जाम का डेट पड़ गया बच्चों के तो वो हटा देते हैं, इसलिए कि उसके बाद फिर वो मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, फिर या नबी, फिर उसके बाद या अल्लाह रोटी दे दे, रोजी दे दे, शादी दे दे, ब्याह दे दे, लड़का दे दे, लड़की दे दे, इतने लंबे 2 हैं। अब वो लाउड स्पीकर से 8 बाई 8 में बैठे हो, कुछ चीजें ऐसी होती है। अब वो वक्त से पहले एकदम जगा दिया, मोमिन को सोने नहीं दे रहे हैं। ख्वाब की मुताबिक सईद इब्ने जुबैर बहुत बड़े मुकद्दस बुजुर्ग थे। हज्जाज ने इनको तलब किया दरबार में, वो कहा कि फला जगह आप कुरान पर तकरीर कर रहे थे। कहा कर रहा था। कहा मेरा नाम आया तो आपने मुझे जालिम कहा। उन्होंने कहा क्यों कहा? इसलिए कि हमारे हाथ में कुरान था, हम कुरान लेके झूठ कैसे बोलते? हाय हाय मेरे भाई, इसरा तवज्जो दो। तो क्या आप मुझे जालिम मानते हैं? कहा मानते नहीं, 100% तू जालिम है। क्या 1,20,000 को जमीन पर लेटा के तूने छुरी नहीं चला दी? शर्म नहीं आई? उसके बाद भी जालिम करने पर घबराता है। उन्होंने कहा तो जब आपने हमको जालिम कही दिया है तो हमारे जुल्म का एक नक्शा भी खींच ले, पकड़ो इनको, कोड़े मारो। तो ये हंसने लगे। तो उन्होंने कहा अरे यहां जल्लाद तलवार निकाल रहा है, आप हंस रहे हैं। कहा मौत के टाइम तो आदमी रोता है। कहा तुमको मालूम नहीं है, हम अली के मानने वाले हैं, हम मौत को खातिर में नहीं लाते। तो कहा फिर हंस क्यों रहे हैं? कहा तेरे मुकद्दर पर, इसलिए कि मरना तो एक दिन सबको है और मरेगा तू भी एक दिन। जल्लाद लेके तलवार आया, मार दो गर्दन, कटारो। आसमान की तरफ सर उठाया है, मेरे मौला अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इस मलून के जुल्म का शिकार मैं आखिरी बंदा रह जाऊं। न जाने किस दिल से कहा था, कह के उन्होंने अपना रुख किबला किया। कहा चला तलवार। 2 सिपाही आए, किबला से रुख मोड़ दिया और जब तलवार चलाई तो सईद इब्ने जुबैर सर तन से जुदा तो हुआ, एक तरफ सर रूबा किबला हो गया, एक तरफ जिस्म रूबा किबला हो गया। यानी आप समझ ले मौला का आजादार सरो तन में जुदाई के बाद भी किबला से जुदा नहीं होता। लेकिन उनकी दुआ हो गई कबूल। उसी रात इसके पेट में हुआ दर्द। अब वो दर्द टैबलेट, गोली, फक्की ठीक नहीं हुआ, बढ़ता रहा। 3 दिन तक ये सोया नहीं। तब यमन से बड़ा तबीब बुलाया गया, डॉक्टर। अब सही सी बात है, इतना बड़ा आदमी है। उन्होंने दवा दी, उन्होंने दवा देते देते महीनों लग गया जनाब, मगर इसके पेट का यह आलम है कि अब तो गलाजतें इसके मुंह से बाहर आ रही। किसी ने कहा सरतान हो गया, किसी ने कहा अज़ाब खुदा है, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। मालूम हुआ कि एक तबीब है जिसका फीस बहुत लंबा है, उसको बुलाओ। आया तो उसने कहा कि हम इसका इलाज करेंगे, मगर पहले मर्ज पकड़े हम। तो मर्द पकड़ने के लिए उसने कोई दवा लगाई, गोश्त का इतना बड़ा लोथड़ा टुकड़ा लिया और उसमें सुई तागे डाल के धागे से गोश्त को बांध दिया और इसके मुंह में डाला। खुदा ना करे अगर आप लोगों ने कभी इंडोस्कोपी देखी हो, हल्क में जो पाइप डाल के आंत की पोजीशन लेते हैं, इंडियोस्कोपी कहलाता है वो। तो वो उस जमाने की पहली इंडोस्कोपी हज्जाज बिन यूसुफ पर हुई। वो गोश्त का लोथड़ा उसके हल्क में डाला गया और उसके बाद धीरे धीरे रस्सी, जैसे बंसी में मछली आ जाए, धीरे धीरे जब खींचा, अज़ाब इलाही का ये मंजर आया कि ऐसे अजीबुल खिलकत कीड़े निकले उसके साथ कि पूरा दरबार भाग गया।
حد یہ ہے کہ وہ طبیب بھی رسی وسی پھینک کے بھاگا، رسی بھاگا. تو کسی نے کہا ارے بھائی تو اپنا فیس لے لے، پیسہ لے لے، علاج تو کر. انہوں نے کہا نہیں ہم کو نہ پیسہ چاہیے نہ فیس، اس لیے کہ ہم سمجھ گئے یہ زمینی بیماری نہیں ہے، آسمانی بیماری ہے. تو اب کون ہے جو حکم دے سپاہی کو جاؤ پکڑ کے لاؤ، اریسٹ کرو؟ اریسٹ کا جو سپاہی ہے وہ بھی بھاگ گئے. یعنی ایسے کیڑے پھیل گئے فضا میں. لوگوں نے چھوڑ دیا، گھر والوں نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے چھوڑ دیا کہ منحوس جتنا کیا ہے مر اب کمرے میں. اور ایسے ہی رہا کہ 3-4 دن کمرے میں رہا، بھوکا پیاسا، کوئی کھانا دینے والا نہیں، کوئی پانی دینے والا نہیں. چیختے چیختے ایک دن پھٹاک کی آواز آئی. سمجھ گئے؟ ہاں، جو انہوں نے کہا چھوٹا سا جو پٹاخہ ہوتا ہے نا اتنا بڑا لہریا، پٹاخ سے کی آواز آتی ہے. اب آواز آئی، کیا ہوا کیا ہوا؟ معلوم ہے دیکھا گیا اس کا پیٹ پھٹ گیا اور پورے اعضاء و جوارے اس کے باہر آ گئے، اور وہ بدبو اور وہ تعفن کہ لوگ اس کو دفنانے کے لیے بھی راضی نہیں تھے. یہ ہے ظالم کا انجام دنیا میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. آپ کا کام ہے احتجاج کرنا، آپ کا کام ہے ظالم کو ظالم کہنا، مظلوم کو مظلوم کہنا، ظلم پر صبر کرنا. بس اللہ کی رسی اگر دراز ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ حق پر ہے. گھبرائیے نہیں، وہ دن بہت قریب ہے کہ سعودیہ پر اللہ ایسا عذاب نازل کرے گا. زور سے بولیے. اس لیے کہ آج لاکھوں ڈالر سالانہ خرچ کر رہا ہے صرف زیارت قبر سیدہ پر. تقریباً 100 سال ہونے کو آئے قبری اعتبار سے انہدام جنت البقیع کے. آپ ذرا بتائیے، شہزادی کا گھر جلایا، دروازہ گرایا، سارے ظلم آپ نے کیے، ایک روضہ تعمیر ہو گیا تھا جنت البقیع. تصویریں آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ. آل سعود کو وہ بھی برداشت نہ ہوا. اب میں آپ سے ایک بات بتاؤں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے پر جو بمباری ہوئی تھی، مولا کے 11ویں امام کے روضے پر جو بمباری ہوئی تھی، تو میں رات میں، اس زمانے کی بات ہے، رات میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ روضے پر بم چلا کے کیا ملتا ہے؟ تو ایک دل ہی نے جواب دیا کہ جب انسان کے یقین میں کمی ہو جائے کہ جسم پر گھوڑے کیسے دوڑائے ہوں گے، گھر میں آگ کیسے لگائی ہوگی، وہ مسمار روضہ کو دیکھ کے یقین کر لیں ان کا ظلم اس سے بہت آگے. آپ ذرا دیکھ لیں سعودیہ کا وہ ظلم جو اللہ اس کو نیست و نابود کرے گا. گھبرائیے نہیں کہ آج بڑے بڑے محلات میں ملعون لوگ سو رہے ہیں. اسی سعودیہ میں سنیما ہال کھل گئے، اسی سعودیہ میں جوا خانہ کیسینو بن گیا. یعنی آپ بتائیے اسی شہر مقدس میں رسول کی بیٹی کا روضہ نہ بنا. کس منہ سے دنیا ہمارے رسول اور پیارے رسول کہتی ہے؟ بے غیرتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ مدینہ جاتے ہو، رسول کو سلام کر کے آتے ہو، شرم نہیں آتی؟ رسول کی بیٹی بھی پہلو میں ہے. وہاں ہم جا کے جنت البقیع کا کچھ لوٹ لیں گے؟ جنت البقیع اٹھا کے لے آئیں گے؟ نہیں نا. تم نے روضہ توڑ دیا، تم نے روضہ توڑا. ہم نے روضہ دیکھ کے سیدہ سے محبت نہیں کی تھی. فاطمہ قابل محبت ہیں، یہ دیکھ کے ان سے مودت کی تھی. نہ رہے روضہ، سیدہ رہیں گی. ہم وہاں جاتے تھے، 2 قطرہ آنسو گراتے تھے. تم نے وہاں جانے سے روک دیا. بڑے بڑے لوہے کی زنجیریں لگا دی 200-500 میٹر دور. وہاں بڑے بڑے صورتیں، گن لیے ہوئے، لاٹھی لیے ہوئے، منحوس صورت. بالکل آپ جو تصویر میں شمر کی فوٹو دیکھیے گا ان کی فوٹو سے ملا لیجیے گا. کھڑے ہیں، نہیں جانے دیں گے. جو رو رہا ہے اس کو بندوق کے کندے سے مارتے ہیں. کیا ہے یہ؟
یہ جنت البقیع کو تباہ کرنا کیا ہے؟ قبر سیدہ پر لوگوں کو جانے سے روکنا کیا ہے؟ مطلب سمجھ لیجئے بنی امیہ کا وہ دور اب بھی جاری ہے کہ ہم آل محمد کو صفحہ ہستی پر رہنے نہ دیں گے۔ اب ان کا وہ بس تو نہیں چلتا کہ قبر سے نکال لیں، قبر سے نکال کے لے بھی جائیں گے تو کہاں لے جائیں گے؟ پوری دنیا اللہ کی ہے۔ تو انہوں نے روزہ توڑا، اور آج آپ جائیں تو دور سے مرد حضرات تو بہرحال وہ بھی کچھ زیارت کر لیتے ہیں، لیکن عورتیں تو وہ بھی زیارت سے، دور کی زیارت سے بھی محروم ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دوں، میں نے جو کہا کہ سعودیہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ہو کے رہے گا، کب کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ میں 5ویں امام کی ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ وہاں جا کے جو شیعہ مومنین روتے ہیں بے قراری دیکھ کے، 5ویں امام فرماتے ہیں کہ جس کے سبب کوئی گریہ کرے گا اس ظالم کو اس کے ایک ایک آنسو کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ہم وہ وہاں جا کے سیدہ کی تربت پر کیوں روتے ہیں؟ امام حسن پر کیوں روتے ہیں؟ سید سجاد پر کیوں روتے ہیں؟ محمد باقر پر کیوں روتے ہیں؟ جعفر صادق پر کیوں روتے ہیں؟ مولا آپ کے نام سے پوری دنیا میں فقہ مشہور ہے، آپ کے قبر پر ایک سایہ نہیں ہے۔ سیدہ جو رسول کی اکیلی بیٹی تھی، جس نے اسلام کو حسن و حسین دیا، جس نے اسلام کو زینب و کلثوم دیا، آج بھی اس کی تربت بے چرا ہے۔ اب آپ کہیے گا ہم جلوس نکالیں کیا فائدہ ہے، ہم مجلس کریں کیا فائدہ ہے؟ جی نہیں، بہت فائدہ ہے۔ ہمارا کام احتجاج درج کرانا ہے۔ ہم انہدام جنت البقیع پر پروگرام کریں، مجلس کریں، احتجاجی جلوس نکالیں، یوٹیوب پر جائیں، سوشل میڈیا پر جائیں، اپنا احتجاج درج کرائیں۔ اس لیے کہ احتجاج کی آواز آپ نہ سمجھیے کہ ہماری ایک گلی میں دب کے رہ جائے گی، نہیں، ہماری احتجاج کو ایک دن زبان ملے گی اور پوری دنیا اس ظلم سے واقف ہوگی۔ اور ہو رہے ہیں، بہت سے انگلش کنٹری میں اس کی خبر گئی ہے، بہت بڑا آج احتجاجی جلسہ نیو یارک میں کیا گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تصویریں، 20,000 سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اس احتجاج میں شریک ہوئے، علماء، خطبہ، ذاکرین، شعراء، انجمنیں سب جمع ہوئی اور وہاں وہ احتجاج کیا گیا۔ گورنمنٹ سے مانگ کی گئی کہ آل سعود سے کہیے کہ ہم کو روضہ جناب فاطمہ تعمیر کر کے دیں، بلکہ پوری انجمن بنی ہے۔ میں اس کے سیکریٹری صدر سے ملا ہوں کہ اس نے سعودیہ کو پورا میمورنڈم بھیجا ہے کہ تم صرف اجازت دو، تم سے ہم 1 روپیہ نہیں لیں گے، اسے کہ تم زبردستی بھی دو گے تو ہم نہیں لیں گے، ہم چاہیں گے بھی نہیں کہ تمہارا مال روضہ سیدہ میں لگے، ہمارے پاس فنڈ ہے، ہم بنا لیں گے۔ اس لیے کہ ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، بجلی پنکھا چلا کے سوتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، تیز گرمی ہے، دھوپ میں، جلدی جلدی گھر میں آ گئے، پنکھا چلایا، کولر چلایا، آرام سے لیٹ گئے۔ اور وہی جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو اپنی شہزادی کا روضہ دیکھ کے اس چلچلاتی دھوپ میں سیدہ کا روضہ بے سایہ کے، یہ کس کی سیرت ہے؟ آئیے 2 فقرے مصائب کے اسی سے پڑھ دوں، مجلس تمام ہو جائے۔ مگر مسلمان بھائیو، شیعان علی، آپ احتجاج کیجئے گا، احتجاج جاری رکھیے۔ کل عین دن ہے انہدام جنت البقیع کا، قمری اعتبار سے 99 سال پورے ہوں گے احتجاج۔ اور کس کو احتجاج کیجئے؟ زمانے کو دکھائیے، اور جب نماز پڑھیے تو اپنے زمانے کے امام سے احتجاج کیجئے۔ مولا اب کلیجہ تنگ ہو رہا ہے، اب جلدی تلوار لے کے آئیے، آپ کی جدہ کی تربت دھوپ میں ہے۔ سنیے حضرات، سیدہ وفات پیغمبر کے بعد روتی تھی، پسلی ٹوٹ گئی، محسن مارا گیا، دیوار اور در کے درمیان سیدہ پس گئی، بابا پر روتی تھی، بابا آپ کا تو ابھی کفن بھی میلا نہ ہوا ہوگا، دنیا کیسے پھر گئی بابا، روتی تھی۔
دربار خلافت سے حکم آیا کہ آپ دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ حضرات ایک بات کہوں، میں 2 ٹکڑے پہلے وہ دھوپ میں سیدہ کی تربت ہے اس کو پڑھ کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ ایک بات کہوں، اللہ نہ کرے ہاتھ پیر ایکسیڈنٹ میں یا کسی چیز میں ٹوٹ جائے، پلاسٹر باندھ دیا جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، پلاسٹر باندھ دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ خدا نہ کرے اگر پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس میں پلاسٹر نہیں ہوتا۔ اگر جس کی پسلی شکستہ ہو جائے وہ زور سے ہنس نہیں سکتا، وہ زور سے رو نہیں سکتا، وہ زور سے بول نہیں سکتا۔ اب اندازہ لگائیے جس فاطمہ کے پسلی کی 3 ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، کہتی ہے کہ بی بی اپنا بایاں ہاتھ جب تک اپنی پسلیوں پر نہیں رکھتی تھی کھڑی نہیں ہو، شہزادی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا عاشقان فاطمہ میں آپ کا شمار کرے۔ دن میں روئیں یا رات میں روئیں، میں نے یہی جملہ اس لیے پڑھا کہ آپ گھر جا کے سوچئے گا، ٹوٹی ہوئی شکستہ پہلو بی بی جس کی پسلی ٹوٹ چکی تھی وہ کتنا زور سے روتی ہوگی کہ دربار کو اذیت ہوتی ہوگی۔ جس کی پسلی ٹوٹ جائے وہ تو نہ زور سے رو سکتی ہے نہ زور سے ہنس سکتی ہے۔ ظالم کا ہی ظلم تھا۔ تو علی نے کچھ دور دربار سے الگ ایک درخت تھا، اس کے نیچے بوڑیوں کا ایک مکان گھیر کے علی نے بنوا دیا۔ تاریخ میں اس کا ایک نام دیا گیا بیت الحزن۔ بی بی سیدہ وہاں چلی جاتی تھی وقت چاشت، یعنی 10 بجے 11 بجے چلی جاتی تھی، اور وہاں چاروں طرف سے بوڑوں سے گھیرا ہوا مکان تھا، اس میں سیدہ بیٹھ جاتی تھی اور بابا کو روتی تھی، فریاد کر کر کے روتی تھی، سبت علیہ مصائب اللہ والنہ۔ بابا آپ دروازے پر آ کے سلام کرتے تھے نا بابا، بابا پھر مرنے کے بعد آپ نے خبر نہ لی بابا، یہ کہہ کے بابا روتی تھی۔ سکینہ جناب فاطمہ روتی تھی، گریا کرتی تھی، بابا آپ کا علی اکیلا ہو گیا، یہ کہہ کے سیدہ فریاد کر کر کے روتی تھی۔ بابا کبھی کبھی آپ کے بچے حسنین پوچھتے ہیں نانا کدھر گئے، یہ کہہ کے روتی تھی۔ سلسلہ چل رہا تھا کہ عزاداران مظلوم کربلا، آل سعود پر خدا کی لعنت ہو، سنے وہ سلسلہ وہاں سے چلا۔ ایک دن علی عصر کے وقت گھر میں آئے تو کیا دیکھا کہ گھر کے صحن میں سیدہ خاک پر بیٹھی ہے، کالے رنگ کا برقع بی بی کا گرد سے پیلا پڑ رہا ہے، ریت سے پورا چہرہ سفید ہو رہا ہے، آنکھیں سرخ ہیں۔ علی کچھ جو کا آٹا کچھ سامان لائے تھے وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، رو کے علی آگے بڑھے، رسول اللہ کی دختر یہ کیا حال ہے، آپ کے برقعے پر گرد ہے، آپ کا چہرہ زرد ہے، آنکھیں سرخ ہیں، یہ کیا کیفیت ہے؟ تو زہرا نے اپنا ہاتھ بڑھایا، علی نے ہاتھ پکڑا، سہارا لے کے سیدہ اٹھی، علی کے کاندھے پر سر رکھ کے کہا ابو الحسن جانتے ہو آج امت نے وہ درخت کٹوا دیا جس کے سائے میں فاطمہ اپنے بابا کو روتی تھی۔ اللہ کا ولی زہرا سے لپٹ کے رونے لگا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، انہدام جنت البقیع کی شب ہے، 2 قطرہ آنسو فاطمہ کے نام تاکہ امام زمانہ ہمارا شمار محبان فاطمہ میں کر لیں۔ اے علی ظالموں نے وہ درخت ہی کٹوا دیا، تیری زہرا دھوپ میں رو کے آئی۔ علی کو جلال تو بہت آیا مگر علی نے ضبط کیا، صبر کیا۔ کہتے ہیں نا علی سید و صابر تھے۔ اچھا بی بی صبر کیجئے، آپ کے بابا ہمیں کہہ کے گئے تھے صبر کرنے کے لیے، ورنہ علی کے لیے کوئی
دشوار نہ تھا کہ آپ کے قاتلوں کا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا، مگر بنت رسول علی پابند حکم رسول ہے۔ اچھا علی ایک بات کہوں؟ کہا کہو۔ کہا اگر ماننے کا وعدہ کرو تو کہوں۔ تو علی نے کہا شہزادی کون سا وہ فقرہ آپ کا ہے جو علی نے مانا نہیں؟ آپ کہیے کہ یا علی انکار نہیں کرو گے؟ کہا نہیں انکار نہیں کروں۔ جب وعدہ لے لیا تب ایک مرتبہ زہرا نے کہا علی وہ پیرہن، وہ کرتا جس میں بابا کو غسل دیا تھا اس کی زیارت کرا۔ بات یہ ہے کہ جس کپڑے میں رسول اللہ کو غسل دیا گیا تھا اس پیرہن کو دیکھ کے سیدہ اتنا روتی تھی کہ غش کھا جاتی تھی۔ علی نے اس کو گھر میں کسی گوشے میں چھپا دیا تھا، اس لیے کہ دیکھ کے زہرا بے قرار ہو جاتی تھی۔ اب علی سے زہرا نے وعدہ لے لیا تھا۔ میں دو فقرے سنیے، مجلس تمام کر رہا ہوں کیا، کہ ایک مرتبہ وعدہ لے لیا تھا کہ انکار نہ کرو گے۔ علی اٹھے، حجرے میں آئے، چھپائی ہوئی جگہ سے وہ پیرہن جس میں غسل دیا گیا تھا مصطفیٰ کو نکالا، ہاتھ میں لے کے روتے ہوئے آئے۔ سیدہ نے وہ ہاتھ میں کرتا لیا، آنکھوں میں رکھا، غش کھا کے گر گئی۔ بابا اسی کرتے میں غسل دیا گیا تھا۔ میں کہوں گا اے بی بی، کئی دن کے بعد آپ نے بابا کا کرتا دیکھا۔ سلام ہو سکینہ پر جس نے حسین کی کچلی ہوئی میت دیکھی، جس نے عباس کا کٹا بازو دیکھا، جس نے علی اکبر کے کلیجے پر برچھی کی یعنی دیکھی، راہ کوفہ و شام میں تازیانے دیکھے۔ وہ سکینہ کس پر صبر کرے؟ سیدہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ جلد سے جلد جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ تو مسبب الاسباب ہے، ہماری شہزادی کا روضہ دھوپ میں ہے، آل سعود کو نیست و نابود فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ اور ساری دعاؤں سے بہتر دعا یہ ہے کہ میرے اللہ فرزند زہرا منتقیم خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ میں نام لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى فاتحہ برا بنجدن پاک جہاں نواز میں صدقت فعل میں۔ اس کا ثواب شبیر حسین ابن رزاق حسین مرحوم، مشتری بانو بنت نصیر حسین مرحوم، اشتیاق حسین ابن شبیر حسین، سکینہ بانو بنت اشتیاق حسین اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو اس فاتحہ